ہاں جی، تو انشاءاللہ آج ہم کرتے ہیں نواقض وضو، یعنی جن چیزوں سے وضو ہمارا ناقض ہو جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے۔ تو وضو نماز کے لیے سمجھو کہ کنجی کی حیثیت رکھتا ہے کہ وضو کے بغیر نماز قبول نہیں کی جاتی۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا وضو ٹوٹ جائے تو جب تک وہ وضو نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ تو اس کے لیے سب سے جو پہلی چیز آتی ہے کہ کسی بھی قسم کا یعنی کہ رفع حاجت کر کے آئے انسان، تو اس سے جو ہے جو بھی چیز یعنی کہ اس میں کہا جاتا ہے کہ پیشاب یا پخانہ کی جگہ سے نکلے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کہ جب بھی تم رفع حاجت کر کے آؤ تو وضو کر لو۔ اس کے بعد جب تم میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ وضو ٹوٹنے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آواز کے ساتھ یا بغیر آواز کے ہوا کا خارج ہونا بھی وضو ٹوٹنے میں شامل ہے۔ تو لیکن اس کے بارے میں خواہ مخواہ کا شک جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، کہ انسان شک میں پڑ جائے کہ پتہ نہیں اس کے پیٹ سے کوئی چیز نکلی ہے یا نہیں نکلی، شک کی حالت میں آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو اس میں بھی ابو ہریرہ ہی کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص اپنے پیٹ میں کوئی چیز پائے، یعنی پیٹ میں حرکت ہو رہی ہے یا کچھ ہو رہا ہے، اور اس سے یہ سمجھنے مشکل ہو جائے کہ اس کے پیٹ سے کوئی چیز نکلی ہے یا نہیں، تو اسے مسجد سے اس وقت تک نہیں نکلنا چاہیے جب تک وہ آواز نہ سنے یا اس کی اسمیل نہ پائے، یعنی اس کو یقین نہ ہو جائے کہ اس کے پیٹ سے کوئی چیز خارج ہوئی ہے۔ تو اس کے لیے نشانی بھی بتا دی کہ یا تو آواز آئے یا پھر اسمیل آئے۔ تو اس لیے بالکل شک میں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پیٹ میں گڑ گڑ ہو رہی ہو یا کچھ ایسا لگتا ہے کہ حرکت ہو رہی ہے، لیکن اس کا ضروری نہیں ہے کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا اور آپ کو شک میں بھی نہیں پڑ جانا چاہیے، کیونکہ شک اگر ہو تو آپ کا وضو قائم رہتا ہے۔ پھر یہ کہ اگر انسان کے جسم سے جیسے کوئی چیز خارج ہو جائے پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد، تو اس سے جو ہے اس کو وضو کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر یعنی کہ منی خارج ہو جائے تو پھر غسل کرنا واجب ہے، پھر ضروری ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی کی روایت ہے کہ آنکھ یعنی کہ جو آنکھ ہے، نیند کے بارے میں یہ ہے کہ ہوا خارج ہونے کی جگہ کا ڈھکن ہے، اس لیے جب تم میں سے کوئی سو جائے تو وضو کرے۔ تو یعنی یہ حدیث میں اس وجہ سے ہے کہ اگر وہ کوئی گہری نیند سو جائے، کیونکہ جب انسان نیند میں ہوتا ہے، گہری نیند میں ہوتا ہے، تو وہ بے قابو ہوتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا ہاتھ کہاں لگ گیا، اس کو کسی جگہ سے یعنی کوئی چیز خارج ہو جائے اس کو پتہ نہیں چلتا ہے، نیند میں ہوتا ہے نا۔ تو اس لیے اگر کوئی گہری نیند سو جائے تو اس کو وضو کرنا ضروری ہے۔ تو اس میں حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ عشاء کی نماز کا انتظار کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ بیٹھے بیٹھے ان کے سر جھوم جاتے تھے، یعنی اونگنے لگ جاتے تھے، پھر وہ اٹھتے اور وضو کیے بغیر نماز پڑھتے تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر بیٹھے بیٹھے اب انسان اونگ جاتا ہے تو اس کے اوپر یعنی کہ وضو ضروری نہیں ہے، کیونکہ جب انسان پورا سو جائے کسی ٹیک لگا کے کسی چیز کے ساتھ، تو پھر وہ گہرا سونے کا اس کے اندر ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ گہرا سو جائے گا۔ تو جب تک وہ ٹیک نہیں لگاتا، جس بیٹھے بیٹھے اونگ رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ بہت گہرا تو نہیں سو رہا ہوتا، اس لیے اس وقت تک اس کا جو ہے وہ اس کا کنٹرول ہوتا ہے اس کے اوپر، تو اس لیے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ پھر جو ہے یہ بات ہم نے کر لی کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے اگر بغیر کپڑے کے شرمگاہ کو ہاتھ لگا لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وضو دوبارہ کیا جائے۔ اس کے بعد قے آ جائے یا ناک سے نکسیر پھوٹ جائے تو بہت سارے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ اس سے وضو ٹوٹ گیا، لیکن ایسا ہے نہیں، یہ ساری روایات جو ہیں وہ ضعیف ہیں اس کے معاملے میں۔ تو خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر یعنی آپ نے الٹی آ گئی آپ کو اور آپ نے یعنی کہ جان پوچھ کے اگر کی ہے نا، جیسے ہوتا ہے انگلی ڈال کے خود سے کوئی چیز
کوئی بعض اوقات ہوتا ہے کہ کیا کر دیا آپ نے، کوئی ایسی چیز کھا لی، تو خود سے جان بوجھ کے کرنے سے آپ کا روزہ بھی ٹوٹتا ہے، آپ کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر خود ہی آ گئی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس طرح کی جو بھی احادیث ہمیں ملتی ہیں نا، وہ ساری ضعیف ہیں، اس سے کوئی یعنی کہ سند ہم نے اس وقت ثابت نہیں ہے۔ اس لیے ہم اگر لاجیکلی بھی اس کو دیکھیں تو اب کیا کرنے سے کوئی یعنی کہ ایسی کوئی خراب کام تو نہیں ہو گیا نا، کوئی بندے نے کوئی سی پیٹ اپسیٹ ہے یا کچھ ہو گیا اور اس نے ایک دم جا کے کیا کر دی ہے، تو اس سے وضو ٹوٹنا نہیں چاہیے نا اصولی طور پہ۔ تو بہت سارے لوگوں نے اس کو جو ہے بنایا ہوا ہے کہ کیسے جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ اس کی جو احادیث ہیں وہ بہت زیادہ نہیں ہے۔ صرف ایک ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ملتا ہے کہ جب انہوں نے کیا کی تو وضو کیا، لیکن اس سے ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آلریڈی وضو ہو سکتا ہے نہ ہو، کیونکہ انہوں نے ضروری نہیں ہے کہ کیا کی وجہ سے وضو کیا ہو۔ اور جہاں تک خون کا جو تعلق ہے، خون نکلنے سے بھی وضو فاسد نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ، ایون میں خود بھی بچپن میں مجھے یہی بات پتہ تھی کہ خون نکل آئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ کو دوبارہ وضو کرنا چاہیے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ خون یعنی آپ کچھ کر رہے ہیں اور آپ کا کٹ لگ گیا ہے تو آپ کا خون نکل آیا، اور آپ کو کیا ضرورت ہے وضو کرنے کی؟ نا، ضرورت نہیں ہے۔ تو کیونکہ اس سے ہمیں بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ جب غزوات میں صحابی جو تھے، ایک غزوہ تھا اس میں ایک صحابی رات کو نماز پڑھ رہے تھے اور کسی دشمن نے ان پر تیر چلائے اور جس کی وجہ سے سخت زخمی ہو گئے اور ان کے جسم سے خون بہنے لگا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی نماز میں مشغول رہے۔ اور یہ مطلب اتنا امپورٹنٹ چیز تھی، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کہ اس طرح کے واقعات کا علم نہ ہو، اور اگر آپ کو یہ بات پتہ چلا ہو اور آپ کو یہ بات پتہ چلی ہو کہ نماز پڑھ رہے تھے اور خون بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر نبی نے ان کو منع نہ کیا۔ اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ زخمی ہوئے تو آپ اسی حالت میں نماز پڑھتے رہے جب ان کے جسم سے خون جاری تھا۔ تو اس لیے جو ہے خون کا بہنا وضو نہیں توڑتا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو ناک پر ہاتھ رکھ کر لوٹو اور وضو کرو اور پھر نماز پڑھ لو۔ تو اس سے یعنی کہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ان چیزوں سے وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر ناک میں سے خون نکل آ رہا ہے تو آپ ظاہر ہے اس صورت میں آپ نماز کنٹینیو نہیں کر سکتے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ناک میں سے خون نکل آئے تو آپ جائیں اور اس کو دھو لیں اور پھر وضو کر لیں۔ تو یہ بھی یعنی کہ آدھے لوگوں کا وہ ہے موقف، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی ناقض وضو نہیں ہے۔ تو اس کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ وہ وضو ناقض وضو نہیں ہے۔ تو ہنسنے اور کہکا لگانے سے وضو نہ ٹوٹنے پر سوائے مطلب حنفیہ کے سب کا اتفاق ہے۔ بہت سارے حنفی فقہ میں بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بہت زیادہ کہکہا لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ایسی کوئی ہمیں دلیل نہیں ملتی۔ تو وہ چیزیں جن کے لیے وضو کرنا ضروری ہے وہ کیا ہے؟ نماز، چاہے کسی بھی قسم کی نماز ہو، چاہے فرض ہو، چاہے سنت ہو، چاہے نفل ہو، اس کے لیے وضو کرنا سب کے نزدیک ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاکیزگی کے بغیر کوئی نماز قبول نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی صدقہ قبول کرتا ہے۔ یعنی صدقہ سے مراد ہے اس میں پاکیزگی کیا ہوتی ہے؟ زکوٰۃ یا حلال مال، اور مال غنیمت سے چوری کر کے دیا گیا، تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ تو اس لیے نماز کے لیے وضو ضروری ہے، اور صدقہ اور زکوٰۃ کے لیے حلال مال ضروری ہے، اور مال غنیمت کا چوری کیا ہوا مال کسی کو دینا بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اچھا، اس کے بعد آتا ہے کہ مستحب کیا ہے کہ قرآن پاک کو بھی چھونے سے پہلے آپ وضو کر لیں۔ اس میں بھی اختلاف رائے ہے، اور جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ جب
صرف اور صرف یعنی جنابت کی حالت میں آپ قرآن کو نہیں چھو سکتے، کیونکہ وہ ایک چھوٹی ٹیمپرری جنابت ہوتی ہے، عارضی طور پہ ہوتی ہے، اس کو آپ جلدی سے دور کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ پیریڈس کی حالت میں ہیں اور یا نفاس کی حالت میں ہیں، یعنی چائلڈ برتھ کے بعد کا جو ٹائم ہوتا ہے، اس میں آپ قرآن کو پڑھ سکتے ہیں اور چھو بھی سکتے ہیں۔ لیکن اگر پھر بھی اگر دل نہ مانے تو آپ اس کو کور میں پکڑ کے پڑھ سکتے ہیں، پڑھنے پہ پابندی نہیں ہے۔ اور پھر بھی اگر تھوڑا یعنی کہ اس چیز کو چینج کرنے میں ٹائم لگتا ہے تو آپ لوگ ٹیبلیٹ اور فون سے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس چیز کو ذہن سے نکال دیں کہ اگر آپ پیریڈس کے دنوں میں آپ قرآن بالکل پڑھ نہیں سکتے، آپ ہر چیز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اس کو چھونے میں تھوڑا سا آر محسوس ہوتا ہے یا نہیں کر سکتے دل میں، تو آپ اس کو ٹیبلیٹ سے پڑھ لیں، فون سے پڑھ لیں، کسی بھی چیز سے پڑھ لیں، اس کے اوپر پابندی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد مستحب یعنی یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے تو کسی نے آ کے ان سے سلام کیا تو آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ آپ نے وضو مکمل کیا، پھر سلام کا جواب دیا اور فرمایا میں نے تمہارے سلام کا جواب اس لیے نہیں دیا کہ مجھے یہ بات پسند نہیں تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر پاکیزگی کے بغیر کروں۔ اب آپ دیکھیں کتنا یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، یعنی یہ چیزیں مستحب ہیں کہ آپ ہر وقت باوضو رہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ضروری ہے، لیکن جسٹ اپنے اس کے لیے کہ انسان سوچتا ہے کہ تھوڑا ایکسٹرا جرنی کرنے کے لیے تو ہر وقت اگر ہم باوضو رہیں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ جو بھی کام کریں گے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اللہ کا نام بغیر پاکیزگی کے لوں، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر یعنی کہ جب ہم کرتے رہتے ہیں عام اوقات میں بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اس لیے یہ صرف مستحب ہے، یعنی سننا عمل ہے، نفل عمل ہے کہ اگر ہم کر لیں، اور اگر نہ کریں تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر کر لیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت فالو کی سونے سے پہلے۔ تو سونے سے پہلے حضرت برا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سونے لگو تو وضو کرو جیسا تم نماز کے لیے وضو کرتے ہو، پھر دائیں کروٹ پر لیٹ کر یہ دعا پڑھو، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، آپ لوگ اس کو یاد ضرور کریے گا۔ اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کہ اے اللہ میں نے اپنی جان تیرے حوالے کر دی، اپنے چہرے کو تیری طرف پھیر دیا، اپنے معاملے کو تیرے حوالے کر دیا، تیری محبت اور خوف کے ساتھ تجھ ہی پر ٹیک لگائی، تجھ سے بھاگ کر صرف تیرے ہی پناہ اور نجات کی جگہ ہے۔ اے اللہ تو نے جو کتاب اتاری میں اس پر ایمان لایا، اور تو نے جو نبی بھیجا میں اس پر ایمان لایا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم رات کو مر جاؤ تو فطرت پہ مرو گے، اور اگر یہ دعا پڑھ کے وضو کر کے دائیں کروٹ لیٹیں اور پھر یہ دعا پڑھیں، اور اگر اس رات پہ کوئی مر جاتا ہے تو وہ فطرت پر مرتا ہے، اور اس دعا کے بعد کوئی بات نہ کرو، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو یعنی کہ ہمیں بھی عادت یہ بنانی چاہیے، اور یہ بہت یعنی کہ تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ انسان سونے سے پہلے جو ہے نا وضو کر کے سوئے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ عشاء جلدی پڑھ لیتے ہیں اور پھر گھر کے کام شام ختم کرتے کراتے پھر جا کے بس لیٹ جاتے ہیں، ہم دعا سونے کی پڑھ لیتے ہیں، آیت الکرسی بھی پڑھ لیتے ہیں، لیٹ کے سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن وضو کرنے کے لیے ہم تھوڑی سی سستی کر جاتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ رات کو جلدی سو جایا جائے، عشاء کی نماز کے بعد سو جایا جائے، اور عشاء کی نماز کو اتنا ڈیلے کر لیں کہ آپ کا سونے کا ٹائم اور عشاء کا ٹائم آلموسٹ کلوز ہو جائے۔ تو جب آپ عشاء کے لیے وضو کریں گے، عشاء کی نماز پڑھیں گے، تو عشاء کی نماز کے بعد کوشش کریں کہ کوئی ایسا کام دنیا کا نہ کریں، چھوٹے موٹے ضروری کام جو ہیں وہ کر لیں، اور اس کے بعد آپ وضو کی حالت میں ہی سو جائیں، اور پھر آپ اگر
دائیں کروٹ لیٹ کر یہ دعا جب تک یاد ہو جاتی ہے، ورنہ پھر جو باقی دعائیں آیت الکرسی اور جو سونے کی دعا ہے وہ پڑھیں، اور کوئی بھی ذکر کر کے اور پھر آپ سو جائیں، تو پھر آپ باوضو ہو کر سوئیں گے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں ہوتے تھے اور کھانا یا سونا چاہتے تھے تو وضو فرما لیتے تھے، جیسا کہ وہ نماز کے لیے کرتے تھے۔ اسی لیے جب جنابت سے غسل فرماتے تو سب سے پہلے وضو کرتے تھے، پھر آپ باقی غسل کرتے تھے۔ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا، یعنی حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے تازہ وضو کیا کرتے تھے۔ مکہ کے روز آپ نے وضو کرتے ہوئے موزوں پر مسح فرمایا اور پانچوں نمازیں ایک ہی وضو میں ادا فرمائی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، پہلے تو آپ ایسا نہیں کرتے تھے۔ فرمایا، اے عمر، میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی آسانی کے لیے یہ چیز کی کہ وہ ہر وقت تازہ وضو کرتے تھے، ان کا عادت تھی، لیکن انہوں نے آسانی کے لیے موزوں پر مسح کیا، ایک دفعہ وضو کیا اور ساری نمازیں اس سے پڑھی، کیونکہ جب تک نماز وضو ٹوٹے نہیں آپ ایک وضو سے بہت ساری نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر نماز کے وقت تازہ وضو فرماتے تھے۔ اس میں ایک اور صحابی انس بن مالک کہا کرتے تھے کہ ہمارا جب تک وضو رہتا تھا ہم تمام نمازیں ایک ہی وضو سے پڑھتے رہتے تھے۔ تو اس لیے اگر کوئی ایک ہی وضو سے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کو ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے بار بار کہ بھی ایسا نہیں کرو، زیادہ بہتر ہے۔ دونوں چیزیں ٹھیک ہیں، اگر وہ ایسے کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر مستحب، اگر اس نے ویسے ہی یعنی کہ ایک سنت فالو کرنی ہے تو اس کو یعنی کہ ہر نماز کے لیے وضو اگر وہ کر رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر جب تک وضو نہیں ٹوٹ رہا تو وہ اگر ایک ہی وضو سے زیادہ نمازیں پڑھ سکتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں، اچھا، موزوں اور جرابوں کا مسح تو ہمیں پتہ ہے کہ جب آپ نے وضو کر کے اگر موزے پہن لیے ہوں تو پھر آپ اس کے اوپر، اگر آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے سوائے جنابت کے، تو آپ اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات ہم نے پڑھی تھی کہ ہم گھر میں ہوں تو 24 آورس یعنی ایک دن ایک رات تک موزے پہن سکتے ہیں، اور اگر سفر میں ہوں تو 3 دن تک پہن سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم پڑھتے ہیں تیمم کا بیان، کہ تیمم کب کرتے ہیں؟ جب ہم پانی نہ ملے، پانی کی صورت میں، پانی نہ ملنے کی صورت میں طہارت کی نیت سے پاک مٹی کا یعنی غسل کر کے اسے ہاتھوں اور منہ پر ملنا تیمم کہلاتا ہے۔ اور پانی نہ ملنے کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، جیسے مسافر ہے، سفر میں اس کو پانی نہیں مل رہا، یا پانی کے مقام تک پہنچنے پر نماز کے فوت ہو جانے کا خطرہ ہو، یعنی کہ آپ کو لگے کہ جب تک آپ پانی کے پاس پہنچیں گے آپ کی نماز ضائع ہو جائے گی، تو پھر آپ کو ضروری ہے کہ آپ تیمم کر کے نماز کو نماز کے ٹائم پہ پڑھ لیں، خاص طور پہ مغرب کی نماز، کیونکہ جب آپ سفر میں ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ مغرب کی نماز آپ کی قضا ہو سکتی ہے اگر آپ کو پانی نہ ملے، تو پھر آپ ایسی نماز، یا پھر مغرب کا ٹائم ہو جائے گا اور آپ کی عصر کی نماز پوری نہیں ہو سکتی، تو پھر آپ ایسی نماز جو کہ ٹائم گزرنے کے بعد جہاں پہ پانی ملنے کا خطرہ ہو تو وہاں پہ تیمم کر کے نماز پڑھ لینی چاہیے۔ یا پھر مریض کو مرض کی زیادتی کا خوف ہو، یعنی کہ اگر وہ پانی لگاتا ہے تو اس کو مرض اس کا بڑھ جائے گا، یا اس بہت ہی تیز بخار ہے، وہ پانی نہیں استعمال کر سکتا، یا اس کو کوئی ایسا زخم ہے کہ وہ پانی نہیں استعمال کر سکتا، تو پھر اس کو تیمم کی اجازت ہے۔ یا پھر پانی حاصل کرنے کے لیے جان کا ڈر ہو کہ اگر آپ پانی حاصل کرنے جائیں گے تو آپ کو کوئی مار دے گا، جیسے فار ایگزامپل آج کل تو ہر گھروں میں پانی آتا ہے، لیکن اگر آپ گھر سے باہر نکلیں، کوئی ایسا کرفیو لگا ہوا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ باہر نکلیں گے تو آپ مارے جائیں گے، تو آپ پانی نہیں لا سکتے، تو ایسی صورت میں
یعنی کسی دشمن یا کسی جانور سے خطرہ ہو جان کا، تو پھر آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اب چاہے یہ جو ریزنز ہیں ان کی پانی نہ ملنے کی، چاہے یہ کسی بھی قسم کی ریزن ہو، تو تیمم بھی ہمارا یعنی جائز رہے گا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں آج کل کے حالات تو ایسے ہیں نہیں ہیں، کسی اس قسم کے حالات کبھی بھی کہیں پہ بھی آ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاک مٹی مسلمانوں کا وضو ہے، چاہے اس کو 10 سال تک پانی نہ ملے۔ اب آپ دیکھیں کتنی آسانی اللہ کے نبی نے ہمارے یعنی کہ اپنی امت کے لیے بتائی کہ چاہے 10 سال تک پانی نہ ملے، مٹی پاک مٹی جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے کافی ہے۔ تو یعنی کہ اتنی آسانیاں دی گئی ہیں، ہمارے پاس تو جواز ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارا وضو نہیں ہے اور ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ ہم اکثر ہمارے ساتھ ہوتا ہے کیا ہے، خاص طور پہ خواتین کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ہم میک اپ کیا ہوا ہے، پارٹی میں گئے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ ہم نماز صرف اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہمیں وضو کرنا پڑے گا، ہمارا میک اپ خراب ہو جائے گا اور چلے ہم گھر جا کے پڑھ لیں گے اور نماز کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ بہت ہی یعنی کہ کہنا چاہیے کہ غلط بات ہے۔ نماز کا ٹائم اگر اس طرح جان بوجھ کے آپ نے نماز قضا کر دی، تو اس نماز کا حق جو ہے نا قیامت تک ادا نہیں ہو سکتا۔ ہم چاہے جتنا مرضی کہیں کہ ہم نے قضا پڑھ لی، ہم نے کر لی، لیکن وہ نماز جو ہم نے اس طریقے سے اپنی لاپرواہی سے چھوڑ دی نا، اس نماز کا حق ہم نے ادا نہیں کیا، ٹھیک ہے، انلیس یہ کہ آپ سچے دل سے توبہ کریں کہ ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ اور پھر آپ اگر آپ وضو کر کے میک اپ کریں اور آپ اپنا وضو یعنی کہ جب تک آپ کا رہتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ نماز پڑھ لیں، لیکن اب دیکھیں یہ ساری دنیا کی چیزیں اور اس دنیا کی خاطر ہم لوگ اتنی بڑی بڑی چیزیں اپنے سر پہ ڈال لیتے ہیں جن کا کوئی یعنی وہ نہیں ہوتا، اس کی وجہ پیچھے کیا ہوتی ہے، لوگ کیا کہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں دین کے معاملے میں لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کوئی بات نہیں، آپ وضو کریں، اور میک اپ کا تو کوئی وہ نہیں ہے کہ میک اپ کیا خراب ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آج کل ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں، واٹر پروف میک اپ ہوتے ہیں کہ پانی اسکن تک نہیں جاتا، تو ایسے میک اپ سے بھی وضو نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے فیس پہ کوئی ایسی چیز لگائی ہوئی ہے جس کے جو واٹر پروف ہے اور آپ کا اسکن گیلی نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب ہے آپ کا وضو ہی نہیں ہوا۔ تو خالی چھینٹے مار لینے سے وضو نہیں ہوگا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ وضو کر کے میک اپ کریں اور آپ کوشش کریں کہ آپ اس وضو کے ساتھ نماز پڑھ سکیں، یا پھر اگر کوئی ایسی سچویشن ہے تو آپ ٹھیک ہے، آپ اپنا میک اپ اتاریں، آپ وضو کریں اور پھر آپ نماز پڑھیں، یا پھر آپ نماز کے ٹائمنگز کا خیال رکھیں کہ آپ نماز کے ٹائم کے اندر اندر آپ گھر آ جائیں اور پھر آپ نماز پڑھیں۔ تو یہ چیزیں یعنی کہ ایکسکیوز نہیں ہونی چاہیے ہمارے اس کے درمیان دین کے لیے۔ اس کے بعد جنابت کی حالت میں تیمم، تو یہ تیمم کی صورتیں ہم نے بتا دیں کہ کسی بھی صورت میں پانی نہ ملے تو آپ تیمم کر سکتے ہیں مٹی سے۔ تو تیمم کیا ہوتا ہے بیسیکلی، چلو پہلے جو ہے ہم تیمم کا طریقہ پڑھ لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک دفعہ ان کے پاس یعنی عمار بن یاسر جو تھے، عمار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ سفر کی حالت میں جنبی ہو گئے تھے اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے وہ خاک کے اوپر زمین کے اوپر لوٹ پوٹ کی انہوں نے، کیونکہ جنبی کی صورت میں غسل کرنا تھا نا، تو ان کو پتہ نہیں تھا، کیونکہ صرف وضو کے لیے انہوں نے تیمم سیکھا ہوا تھا، تو انہوں نے زمین پر لوٹ پوٹ کی اور پھر نماز پڑھ لی، اور پھر سفر سے آ کر یہ حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا، تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے صرف یہی کافی تھا۔ پھر انہوں نے ان کو کر کے دکھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، پھر ان پر پھونک ماری، پھر ان کے ساتھ اپنے منہ اور دونوں ہاتھوں پر مسح کیا، یعنی الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ پر اور سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ پر مسح کیا، پھر دونوں ہاتھوں سے چہرے کا مسح کیا۔ تو یہ ہے طریقہ کہ آپ زمین مٹی ہے نا، جو ڈسٹ کسی بھی قسم کی ڈسٹ ہو سکتی ہے وہ، اور سوکھی ہوئی مٹی ہونی چاہیے، چاہے تو آپ زمین
جہاں پہ آپ جا رہے ہیں کچی مٹی کے اوپر، وہاں پہ دونوں ہاتھوں کو نیچے اس کے اوپر مٹی پہ ماریں، یا اگر آپ کو ڈسٹ بھی، جیسے ہمارے سم ٹائم فرنیچر پہ یا کہیں بہت عرصے تک آپ ڈسٹنگ نہیں کریں تو وہ دھول پڑ جاتی ہے نا، تو وہ ڈسٹ بھی کافی ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی آپ ہاتھ ماریں، اور پھر ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کے اوپر انہوں نے کیا کیا، یعنی الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ پر، اور پھر سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ پر مسح کیا، یعنی آپ نے ہاتھوں کو زمین پہ الٹا مارا، پھر اس پہ پھونک ماری، یعنی جھاڑ دی وہ مٹی، بہت زور سے نہیں، مطلب ہلکی سی پھونک ماری، پھر الٹے ہاتھ سے دائیں ہاتھ کے اوپر اور دائیں ہاتھ سے الٹے ہاتھ کے اوپر ہاتھ پھیرا، اور پھر دونوں ہاتھوں کو اپنے منہ پہ پھیر لیا، بس اتنا کافی ہے، اس سے زیادہ مسح کے اندر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ کتنا آسان چیز ہے نا مسح کرنا، چاہے آپ غسل کی حالت میں ہوں، چاہے آپ وضو کرنے والی ہوں، تو اس کے لیے کیونکہ قرآن مجید میں بھی ہم نے سورہ نساء میں یہ آیت پڑھی تھی کہ تیمم پاک مٹی سے کرنا چاہیے، تو پاک مٹی ویسے بھی جو بھی باہر مٹی ہوتی ہے جس کے اوپر چلتے پھرتے ہیں وہ پاک ہو جاتی ہے چلنے پھرنے سے، تو تیمم کسی بھی مٹی سے جائز ہے، یعنی کوئی شور والی زمین جیسے ہوتی ہے نا، کوئی بنجر زمین ہے، کوئی کسی بھی قسم کی زمین ہے، ریت ہے، کسی بھی طرح کی جو مٹی ہے اس سے ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح ایک تیمم سے بہت ساری نمازیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ تیمم وضو کے آلٹرنیٹ ہوتا ہے، تو جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر نماز پڑھ لینے کے بعد پانی مل جاتا ہے اور اسے باوضو ہو کر نماز دہرانے میں یا نہ دہرانے میں اختیار ہے، یعنی اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہوا تو اگر بعد میں آپ کو پانی مل جاتا ہے تو آپ وضو کر کے اپنی نماز دہرا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں، اور اگر آپ نہیں بھی دہرائیں گے، نہیں بھی دوبارہ پڑھیں گے تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ دو نمازیں پڑھ لیں گے تو آپ کو دو نمازوں کا ثواب مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر نماز کا ٹائم گزر رہا ہوگا تو پھر ظاہر ہے آپ نے ٹائم کے اندر اندر نماز پڑھنی ہے، اور اگر آپ کو پانی بعد میں مل جاتا ہے اور ابھی نماز کا ٹائم باقی ہے تو پھر آپ چاہیں تو آپ وضو کر کے اس نماز کو دوبارہ پڑھ لیں، اور اگر چاہیں تو آپ اسی تیمم والی نماز کو کیپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی یعنی کہ حرج والی بات نہیں ہے۔ تو اس میں سارے یعنی کہ بہت سارے علماء کا اتفاق ہے، اور بخاری اور مسلم نے بھی اس شرط کو صحیح یعنی کہ کہا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ نماز پڑھ لیں دوبارہ، اور اگر چاہیں تو نہ پڑھ لیں۔ تو اس کے بعد شدید اگر سردی ہو، یعنی بیماری کی وجہ سے تو ہم نے پڑھ لیا نا، لیکن اگر شدید سردی ہو کہ آپ کو اتنے ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے بیمار ہونے کا یا ہلاکت کا خوف ہو، تو پھر آپ تیمم کر کے یعنی کہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب اچھا، اس میں ایک بڑی مزیدار حدیث آتی ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے ایک جنگ پر بھیجا گیا تو راستے میں ان کو اطلاع ہو گیا، تو رات شدید سرد تھی اور غسل کرنے سے ہلاکت کا خوف تھا، چنانچہ میں نے تیمم کر کے صبح کی نماز پڑھا دی، یعنی انہوں نے جماعت کرا دی۔ تو جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور آپ نے فرمایا اے عمر، تم نے حالت جنابت میں لوگوں کو نماز پڑھا دی۔ تو میں نے عرض کیا مجھے قرآن کی آیت یاد آ گئی تھی کہ لوگوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اللہ تم پر بڑا ہی مہربان ہے، تو اس لیے میں نے تیمم کر کے نماز پڑھا دی۔ اور یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور کچھ نہیں فرمایا، یعنی انہوں نے اس چیز کو روکا نہیں۔ تو اس سے ہمیں بات، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ کسی بات پہ خاموش رہتے تھے یا مسکرا دیتے تھے تو اس کا کیا مطلب ہوتا تھا کہ انہوں نے اس چیز کو اوکے کر دیا ہے، کہ وہ اس چیز کے اوپر صحیح ہے ان کا فیصلہ۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر سخت سردی میں جان کا خطرہ ہو یا بیماری ہونے کا خطرہ ہو تو آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ تو اب دیکھیں، ہم عام طور پہ کیا ان حدیثوں سے ہمیں کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ کتنے یعنی کہ اسٹریٹ فارورڈ ہوتے تھے، ہر طرح کی سچویشن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے سوال کر لیتے تھے، پوچھ لیتے تھے، شرماتے نہیں تھے، ہے نا۔ ہم لوگ
اس طرح کی چیزوں میں ہمیں بہت زیادہ شرم آتی ہے، اور بہت ساری چیزیں جو کہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے، ہم ان چیزوں کو پوچھتے نہیں ہیں، بتاتے نہیں ہیں، خاص طور پہ اپنے بچوں کو نہیں بتاتے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو بہت شرم کی بات ہے۔ لیکن جہاں دین کا معاملہ ہوتا ہے وہاں پہ اس طرح کی شرم نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ باتیں ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے گھر میں، یعنی کہ ایٹ لیسٹ گھر میں آس پاس کے لوگوں سے اس طرح کی بات ان کو کلیئر کریں کہ دیکھو دین ہمارا ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ تو ایسی چیزوں میں ہمیں خام خواہ کا شرم نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، جب پانی مل جاتا ہے نا تو پھر تیمم کی جو کنڈیشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی اس کو جب پانی مل جاتا ہے تو اسے فوراً اپنا جسم بھی دھونا چاہیے اور پانی کا استعمال کرنا چاہیے۔ جیسے ہم نے پڑھا نا کہ پاک مٹی مسلمان کو پاک کر دیتی ہے، چاہے 10 سال تک اس کو پانی نہ ملے وہ تیمم کر سکتا ہے۔ تو لیکن کیا کہتے ہیں، اگر جیسے پانی مل جاتا ہے تو اس کو فوراً پانی سے اپنا غسل بھی کر لینا چاہیے اور وضو بھی کر لینا چاہیے۔ تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ آگے ہمارے پاس جو چیپٹر آئے گا نا وہ لباس کے بارے میں آئے گا، تو پھر انشاءاللہ اس کو ہم پھر نیکسٹ اس میں پڑھیں گے۔ اب اس میں اگر آپ لوگوں کا کوئی کوسچن ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔